کون سی علامات ہیں پیشنٹس میں جس کو دیکھ کے ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انڈوسکوپی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کروائیں؟ چینج آف دا باؤل ہیبٹس کہ اگر آپ روزانہ دن میں ایک دفعہ جاتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، اگر نوٹس میں آتا ہے کہ وہ پیٹرن چینج ہو گیا ہے، اگر کھانے میں کسی قسم کی جو ہے نا نئی مشکل ہو رہی ہے، علامت ظاہر ہو رہی ہے، کھانے کی نالی کے اندر کھانے کا پھنسنا، وامٹنگ جو ہے وہ چیز اگر ڈیولپ ہونا، اینی تھنگ وچ از آؤٹ آف آرڈنری، وچ از آؤٹ آف نارم، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ کولن کینسر بہت کامن ہے، تھرڈ لارجسٹ کینسر گلوبلی، اس میں اس کا کیا رول ہے ارلی ڈیٹیکشن ٹریٹمنٹ؟ جبکہ کولون کینسر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 میں سے 10 ڈائگنوز کیے تو آپ 9 you should be able to manage effectively with a better long term clinical outcome۔ کولونوسکوپی کے بارے میں ایک myth ہے کہ ایک انویزو پروسیجر ہے، لوگوں کی ڈگنیٹی کو some people might feel کہ that is compromised when a person goes through or is subjected to colonoscopy۔ لیکن پھر دوسری طرف چیز آ جاتی ہے کہ اگر ایک پروسیجر کے کروانے سے ہم کسی اہم مرض کا علاج کو ڈائگنوز جلدی کر پائیں، جتنی جلدی آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنے بہتر نتائج ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا مظفر فارماسیوٹیکل کی جانب سے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زاہد۔ مظفر فارماسیوٹیکل ایک دوا بنانے والی کمپنی ہے جس کا ایک امپورٹنٹ مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تک صحت سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں۔ آج ہم جس موضوع بات کریں گے وہ بیماری نہیں ہے بلکہ بیماری کی ڈائگنوسس کے لیے ہے، اور اس میں ایک ٹیوب کے ذریعے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کی آنتوں کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انگلینڈ سے آئے ہیں ڈاکٹر ندیم تہامی، از اے کنسلٹنٹ ان ہیپیٹالوجی اینڈ پینکریاٹوبیلری میڈیسن۔ ہی از این اینڈو ہیپیٹالوجی اینڈ اینڈو جیریاٹرک انتھوزیسٹ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ کہ اینڈوسکوپی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جنرلی سب کے لیے بتا دیں کہ اینڈوسکوپی ہے کیا اور کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ پہلے جی بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے، اور جیسے کہ آپ نے اپنے تعارف میں بیان کیا کہ اینڈوسکوپک ایگزامینیشن ہماری بڑی چھوٹی آنتوں اور معدے کا معائنہ ہے، کھانے کی نالی کا معائنہ ہے، ایک ٹیوب سے، فلیکسیبل ٹیوب سے، جس کے فرنٹ پہ جو ہے 2 سورسز ہوتی ہیں، ایک لائٹ سورس ہے اور دوسرا کیمرہ سورس ہے۔ اس کے علاوہ اسی ٹیوب کے اندر ایک چینل اویلیبل ہوتا ہے، ایک ٹیوب اویلیبل ہوتی ہے جس ٹیوب کے تھرو ہم اور مختلف آلات ڈال کر اندر بایوپسیز یا جو علاج درکار ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامنلی اویلیبل موڈیلٹی ہے، انویسٹیگیشن ہے، جس سے ہم جو ہے پورے جی آئی ٹریک کا معائنہ کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ آفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ بتائیے کہ کون سی علامات ہیں پیشنٹس میں جس کو دیکھ کے ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انڈوسکوپی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کروائیں؟ اچھا، جو انڈوسکوپک ایگزامینیشن ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی ایکسپینڈ کر گئی ہے پچھلے 15-20 سال میں، اور جو اس کی انڈیکیشنز ہیں وہ بے پناہ ہیں، اور سب کو سمرائز کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چیز پیشنٹس نوٹ کریں جس میں جو ایک کامن چیز ہے کہ چینج آف دا باؤل ہیبٹس کہ اگر آپ روزانہ دن میں ایک دفعہ جاتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، اور آپ اپنے باؤلز کو موو کرتے ہیں، پخانے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر نوٹس میں آتا ہے کہ وہ پیٹرن چینج ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، یا باؤلز کی فریکوینسی چینج ہو گئی ہے، تو اس صورت میں دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، اس کو اگلا انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک مین چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آن دا ٹاپ اینڈ اگر کھانے میں کسی قسم کی جو ہے نا نئی مشکل ہو رہی ہے، علامت ظاہر ہو رہی ہے، اس میں کھانے کی نالی کے اندر کھانے کا پھنسنا، ایک دم کئی وامٹنگ جو ہے وہ چیز اگر ڈیولپ ہونا، اینی تھنگ وچ از آؤٹ آف آرڈنری، وچ از آؤٹ آف نارم، اس کو انویسٹیگیٹ کرانا ضروری ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سفر میں جو کہ شروع ہوا تھا آلموسٹ ہاف اے سینچری
اگو جس میں پہلے سارا فوکس تشخیص پہ ہوتا تھا یا ڈائگنوسس پہ ہوتا تھا، اب اسی سیم موڈیلٹی سے، سیم اسکوپ سے کافی زیادہ علاج بھی آفر کر رہے ہیں. تو بہت کچھ ہے اس ایک فیلڈ میں. ایڈوانٹیج پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ بغیر کسی اسکار کے، بغیر کسی کٹ کے، بغیر کسی آپریشن کے، جو اللہ نے نیچرل اوریفسز ہمیں دی ہوئی ہیں ٹاپ اینڈ ٹیل، ان کے تھرو کیمرے کے ذریعے معائنہ کیا جاتا ہے، ڈائگنوسس کی جاتی ہے اور علاج آفر کیا جاتا ہے. اچھا، اینڈوسکوپ میں جب ڈاکٹر بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ کے منہ کے ذریعے پیٹ میں ایک نالکی گزاری جائے گی تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، گھبراہٹ نیچرل ہے. اگر آپ مجھے بھی کہا جائے گا کہ جی ایگزامینیشن کرنا، تو میں اپریہنسو ہوں گا، اور اٹس ویری نیچرل، کیونکہ ہم ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اکثر لوگ بریتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کامن کمپلین ہوتی ہے جی میں بریتھ نہیں کر پاؤں گا، تو اٹس ویری نیچرل. لیکن دیکھیں، جو سب سے اہم بات جو مد نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں انڈوسکوپی ایگزامینیشن کا، تو یقیناً دے آر کنسرنڈ انف، یا ان کو آپ کی فکر ہے جس کی بیسس پہ وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور ہمیں اکثر پتہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہم کسی بھی مرض کو ڈائگنوز کر لیں، اس کی مینجمنٹ اتنی آسان ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ڈاکٹر نے، معالج نے ایک چیز آپ کو ریکمینڈ کی ہے، وہ یقیناً کسی وجہ سے کی ہوگی، تو آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ یہ پروسیجر کروانے کا مقصد کیا ہے. نمبر 1 مقصد یہ ہے کہ اوبیسلی کوئی اگر بیماری، خطرناک بیماری ہے، تو اس کو جلدی ڈائگنوز کر کے مینیج کیا جائے. نمبر 1. دوسرا جو ہے، چونکہ یہ ایک روٹین کے پروسیجرز ہیں، اور اتنا ایکسپیرینس اویلیبل ہے، آپ کے جو گیسٹروانٹرولوجسٹ ہیں، لوکلز ہیں، کہیں بھی ہیں، ایون جو چھوٹے شہروں میں بھی موجود ہیں، ان سب کے پاس ان کے پاس ایک اتنا ایکسپیرینس اویلیبل ہے کہ جتنے ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہیں وہ اکثر جگہ پہ آپ کو آفر کیے جا سکتے ہیں لوکلی. کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جن کے لیے آپ کو بڑے شہروں کی طرف رخ کرنا پڑے گا، مگر جیسے ہم کہتے ہیں ٹاپ اینڈ ٹیل ایگزامینیشن ہے، یا گیسٹروسکوپی یا کولونوسکوپی ہے، وہ میجورٹی چھوٹے شہروں میں اویلیبل ہے میرے نالج کے مطابق. سیف پروسیجرز ہیں، کمپلیکیشن ریٹس بہت کم ہیں، سیف ہاتھوں میں. تو آئی تھنک میں اگر کوئی ایک آپ کو چیز کہہ سکوں گا تو وہ یہ کہہ سکوں گا کہ جو ڈاکٹر حضرات اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں، وہ تمام ایک ایکسٹینسو ٹریننگ کے بعد پہنچتے ہیں، اور ان سب کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیفٹی کو پرائورٹائز کرنا، آپ کی سیفٹی کو اس پہ سب سے پہلے فوکس کرنا. اس کے بعد نیکسٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کو ڈائگنوسس کرنا. تو آئی تھنک دیز بہت سیف انویسٹیگیشنز ہیں. بہت ریئرلی وی کم اکراس کہ کہیں کوئی پیشنٹ سے کسی کو نقصان پہنچے، if anybody comes to an harm, and I think it is a safe investigation. So I think most people should take that as reassurance advice from me. ہاں، ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دی تو آنکھ بند کر کروانا چاہیے، وہ زیادہ جانتا ہے نا کہ کیوں کروا رہے ہیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہیپیٹائٹس سی جو پاکستان میں کامن تھا، تو ایک خوف لوگوں میں پھیلا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی کہیں ایک شخص سے دوسرے میں نہ لگ جائے. تو اس کو میٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں، یا کہ اس کی فیکٹ ہے کوئی؟ مطلب اگر انڈوسکوپ کسی ایک شخص نے دیا، اس کے فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس سی ہے، وہ کسی اور کو نہ لگ جائے. نہایت اہم سوال آپ کی طرف سے کہ اسکوپ ریلیٹڈ انفیکشنز کے جو اسکوپس جا رہی ہیں. اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام اسکوپس تمام سینٹرز میں دے گو تھرو اے ڈس انفیکٹنٹ پروسیس، جس میں اس چیز کو ایشور کیا جاتا ہے کہ اسکوپس ایڈیکویٹلی کلین ہوں جب وہ ایک پیشنٹ سے نکل کے کسی دوسرے پیشنٹ میں جائیں گے. تو اور اس کے بڑے اسٹرکٹ پروسیسز ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ان لائکلی کہ ایسا ہو. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یا کسی ایریا میں اس پروسیس کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو یہ خدا نخواستہ چیز ہو سکتی ہے، مگر میری نظر میں اور میری دانش میں اس کا لائکلیہڈ بہت کم ہے. دیٹس دی اونلی تھنگ آئی تھنک آئی وڈ سجیسٹ. اچھا، کولن کینسر بہت کامن ہے، 3rd لارجسٹ کینسر ان گلوبلی. تو اس میں اس کا کیا رول ہے، ارلی ڈیٹیکشن، ٹریٹمنٹ، کیا بتائیں گے آپ؟
پہلے میں آپ کا اگین شکریہ ادا کروں گا کہ کیونکہ آپ نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے. ناؤ کولونوسکوپی کے بارے میں ایک مت ہے کہ ایک انویزو پروسیجر ہے، اور جو ہمارے کلچرل بلیفس ہیں اور جو ہمارے سوشل نارمز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ڈگنیٹی کو سم پیپل مائٹ فیل کہ دیٹ از کمپرومائزڈ when a person goes through or is subjected to colonoscopy. I think جس کا ہم سب کو احترام کرنا پڑے گا. اگر ایک سوشل کلچرل نارمز ہے جس کو کوئی چیز بریچ کرتی ہے، بریک کرتی ہے، تو ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کی ہم اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن پھر دوسری طرف چیز آ جاتی ہے کہ اگر ایک پروسیجر کے کروانے سے ہم کسی اہم مرض کا علاج کو ڈائگنوز جلدی کر پائیں، کیونکہ جتنی ارلیئر وی ڈائگنوز دا بیٹر اٹ از. اگین ہمیں جتنا ایکسپیرینس ہے اور جو ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنے بہتر نتائج ہیں. لوگ جو 10 year سروائیول از امیزنگ، یعنی ڈائگنوز ہونے کے بعد اس کا علاج ہونے کے بعد لوگ 10 سال سے زیادہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو بے پناہ سے زیادہ سال رہے ہیں، لیکن وہی لوگ زیادہ جی پاتے ہیں جن کا ڈائگنوسس جلدی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر یہ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، پہلے اٹ وازن ایز پریولنٹ ایز اٹ از ناؤ، اب ایک چیز زیادہ سے زیادہ ڈائگنوز ہو رہی ہے، اور اگر آئی تھنک اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ آل ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم یہ ایگزامینیشن کرائیں. اگین اٹس اے سیف ایگزامینیشن. It should not be painful because there are a number of things جو آپ کے gastroenterologist endoscopist کر سکتے ہیں to ensure that your experience is pain free. Dignity اس میں breach ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے وہ مرض ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے اس کی تشخیص جلد سے جلد ہو. تو آئی تھنک اگر ہمارا فوکس اس پہ ہو کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، کوئی ایک ٹیسٹ کروانے کی وجہ کیا ہے، تو ہم اپنا جو فوکس ہے ہم اسے شفٹ کر سکتے ہیں. وہ جو انزائٹی کا ایلیمنٹ ہے وی کین ایزیلی شفٹ دیٹ ایلیمنٹ ٹورڈز دی گین کہ مجھے اس کے کروانے سے بینیفٹ کیا مل رہا ہے. تو اگر ہم سوچ کا زاویہ تھوڑا سا مختلف کر دیں گے تو یہ میرے لیے آئی تھنک دونوں کے لیے بہتر ہوگا، ڈاکٹرس کے لیے بھی اور پیشنٹس کے لیے بھی. ایک کولن کینسر کے بارے میں ایک اور سوال. پاکستان میں یہ آپ جانتے ہوں گے یہ ٹرینڈ ہے ہی نہیں کہ بغیر کسی سمٹم کے کولونوسکوپی کروائی جائے. کیا ایسا پروٹوکول موجود ہے کہ کسی ایج کے بعد آپ کو کولونوسکوپی کروا لینی چاہیے اور کس فریکوینسی سے کروانی چاہیے؟ میں چونکہ ابھی یہاں پریکٹس نہیں کرتا تو آئی ڈونٹ believe کہ جی I don't believe کہ I can answer this question adequately, but as far as I remember جب ہم نے یہ شروع ہوا تھا تو یہ 75 سال کی بات ہوتی تھی. اے سمٹمیٹک لوگوں کو آفر کی جاتی تھی ایز اے اسکریننگ ٹیسٹ. وہاں سے 65 پہ آئے، 55 پہ آئے، 50 اور اب 45 کے اوپر آفر کر رہے ہیں. تو اس کے آفر کرنے کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں ہم 75 کٹ آف کو 45 پہ لے آئے ہیں، 30 سال پیچھے لے آئے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کئی اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کروا کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ کیا، اس سے ڈائگنوز کیا، اس سے لارج پاپولیشن کو بینیفٹ نہیں ہوا. کہ اگر آپ نے 100 میں سے 10 لوگ ڈائگنوز کیے تو 10 میں سے آپ شاید ایک کو بھی ٹریٹ نہ کر سکیں. جبکہ کولون کینسر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 میں سے 10 ڈائگنوز کیے تو آپ 9 یو شوڈ بی ایبل ٹو مینیج افیکٹولی ود اے بیٹر لانگ ٹرم کلینکل آؤٹ کم. تو ایک تو یہ کہ ایک اچھا اسکریننگ ٹیسٹ ہے جس کی بیسس پہ جو آؤٹ کمز ہیں وہ بہت شاندار ہیں. اور چونکہ اس کا کٹ آف 75 سے 45 پر آ گیا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جو اسکوپس ہیں وہ بڑی اچھی اسکوپس اویلیبل ہو گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں. تیسری چیز یہ کہ جو ہمارا اپنا اسکل لیول ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے ڈاکٹرس کا. تو اس وجہ سے آئی تھنک کچھ جیسے ہمارے پاس اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، کچھ اسٹول ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں جس کی بیس پہ ڈاکٹرس کین ڈٹرمن کہ آپ کا رسک زیادہ ہے یا رسک کم ہے. اگر وہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہیں تو آئی تھنک جو کامن چیزیں ہیں کہ اگر فیملی میں خدا نخواستہ کسی کو یہ ڈائگنوز ہوا ہے پہلے، یا فیملی میں کسی اور قسم کا کینسر موجود ہے، یا تیسری چیز کی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کچھ ایسی علامات نوٹ کی جاتی ہیں
آپ کے جی آئی سسٹم سے ریلیٹڈ جو کہ نہیں ہے. I mean کہ they were not there before, so new onset of symptoms, یا change in the pattern of your bowel habits, اور change in the pattern of your جو آپ کی swallowing ہے, upper GI symptoms ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کو تو اس صورتحال میں اس کو کروا لینا is a useful test. اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سے آپ کے نظر میں کون سی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن میں ان دونوں چند کے چیزوں کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس کا تعلق دو چیزوں سے, ایک تو اویئرنیس, آگاہی, اور دوسری جو چیز ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جو کلچرل اور سوشل اور ریلیجیس نارمز ہیں. سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر اف مائی لوڈ ون کو میرے سے جو ہے بلڈ ریلیٹیو خاتون اگر کوئی انڈوسکوپی کی ایگزامینیشن کرانا چاہے گی تو میری پریفرنس ہوگی کہ خاتون کرے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس خواتین انڈوسکوپیز اتنی اویلیبل نہیں ہیں, اور اس وجہ سے ہماری کئی مائیں بہنیں جو ہیں وہ ایک نہایت اہم ٹیسٹ سے محروم ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں علاج کے لیے میری ذاتی رائے بیسڈ آن میرا جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ ایم شیور ہمارے جو کلچرل یا ریلیجیس سوشل نارمز ہیں, آئی ڈونٹ, میرا ذاتی رائے ہے کہ ہم ان کو بریچ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں مقصد بہتری کی طرف ہے. اور کسی بھی قدم لیتے ہوئے اگر اس کا جو مین اور لانگ ٹرم گول ہے یا آبجیکٹیو ہے اگر بہتری ہے تو وہ اوبویسلی نظر آنے والا قدم چاہے آپ کو تھوڑا سا اس میں ریلیکٹنس ہو وہ صحیح قدم ہوتا ہے. تو میری نظر میں ایک مشکل مشورہ ہے, لیکن ہمیں ارسپیکٹو کہ مرد ہے یا خواتین ہے انڈوسکوپسٹ ہے, اگر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سمٹمز ظاہر ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. آنکھیں بند کر لینے سے کوئی مرض دور نہیں ہوگا. اس کو آپ کو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹی, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آن دا چن کہ ایک ایسی چیز ظاہر ہو گئی ہے جس کو فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو اپنے معالج کے پاس جلد جانا ایک بہتر قدم ہے, ان سے مشورہ لینا بہتر قدم ہے. اور تیسری جو ایک چیز اہم چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں سے مشورے لینا میری نظر میں از ناٹ دا رائٹ اپروچ. کنفیوژن پڑتا ہے جی وہ ہے نا کہ جی ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ والی جو بات ہے, اس میں وہ ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے مشورے لیتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, دوسرے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو کہیں باہر بیٹھے ہیں یا کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں, اس میں آپ کنفیوز ہوں گے. اور دیکھیں ہر شخص کی اتنی قابلیت نہیں ہوگی جو کہ آپ کے گیسٹرونٹرولوجسٹ کی ہوگی. تو آپ لوگوں سے مشورہ ضرور لیں, لیکن میکسیمم 3 لوگوں سے, اور وہ 3 لوگ جو قابل ہوں, چاہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں. تو اس سے زیادہ لوگوں سے مشورہ میں قطعی طور پہ اس کے بےحد خلاف ہوں. ڈیسائڈ ہی نہیں کر سکیں گے جی, اور اس میں صرف کنفیوژن ہو گیا. آپ یو کین اونلی گیٹ دی اونلی تھنگ ول ہیپن کہ آپ کنفیوز ہوں گے. پچھلے چند دہائیوں میں انڈوسکوپی بہت ایوالو ہوئی ہے, فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ I feel very passionate about endoscopy because endoscopy بڑی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے, اور وہ تمام چیزیں جو پہلے ہمارے سرجیکل کولیگس کیا کرتے تھے وہ انڈوسکوپی کے ذریعے کی جا سکتی ہیں افیکٹولی. وہ تمام چیزیں جو ہمارے انٹرونشنل ریڈیولوجی کولیگس کیا کرتے تھے وہ تمام انڈوسکوپی کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. الٹرا ساؤنڈ اسکین ہم جیلی بیبی اسکین کی طرح باہر سے کیا کرتے تھے, اب وہ الٹرا ساؤنڈ اسکین ہم ٹیوب کے ذریعے انٹرنلی کرتے ہیں. زیادہ کلیئر ہوتا ہے. جی بالکل, اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے پناہ ہیں. کم ٹائم میں زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے گی. وہ جو پروسیجرز ہیں دے آر لاٹ لیس لیزو, وہ جو بغیر کٹ لیس جن کو ہم لیپروسکوپک چیز کہا کرتے تھے, آلموسٹ وی آر
now using the natural orifices جو اللہ نے بنائے. تو I only see one direction of travel here, and that is further growth. ہمیں بہت زیادہ گیسٹروانٹرولوجسٹ کی ضرورت پڑے گی مختلف ایریے میں, کیونکہ گیسٹرولوجی ہے جو امراض معدہ اور جگر ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے آپ کی. چھوٹی بڑی آنت, لب لبات, جگر, کھانے کی نالی. اور ہم جو ہمارا فوکس جو ہم دیکھتے ہیں فیوچر کے, کچھ گیسٹرولوجسٹ ہوں گے جن کا فوکس ایک ہوگا, دوسروں کا فوکس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ اگر آپ ماہر امراض معدہ اور جگر کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں, کیونکہ ہر ایک کی ایک فردر سب اسپیشلٹی ہوتی ہے. اور آپ کو اگر کسی قسم کا کنسرن ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ان کے پاس جائیں جن کا فردر سب اسپیشلسٹ انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر تہامی نے بڑے آسان طریقے سے اور بہت ڈیٹیل میں انڈوسکوپی کے بارے میں وہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا. تو جو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ انڈوسکوپی کی ریکمینڈ کرتا ہے, تو آپ نے پھر زیادہ سوچنا نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر انڈوسکوپی کروا لی جائے تو بہت سی بیماریاں سویر ہونے سے یا ڈیولپ ہونے سے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور آپ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کی صحت برقرار رہی. ہمارا مقصد یہ ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.